کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی کچھ دیر میں آنکھیں میری اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. قید یہ ختم ہے زندان کی کچھ دیر کے بعد پاس اصغر کے چلی جاؤں گی کچھ دیر کے بعد. بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی آنکھیں میری کچھ دیر کے بعد. پیاسے ہونٹوں سے، پیاسے ہونٹوں سے سنائیں گے جو بابا لوری اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. ماں کی نظروں سے سکینہ کو چھپا لو بھیا، مجھ کو قرآن مصائب تو سنا دو بھیا. قبلہ رو خاک پہ تقیہ کو لٹا دو بھیا. تم سے وعدہ رہا، تم سے وعدہ رہا تو ہراتے ہوئے نادے علی اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. پھر نگاہوں میں میری تیروں برا ہے لاشا، ہاتھ پہلائے ہوئے ہیں میرے پیارے بابا. گونجتی ہے وہ الیہ یا بنیا کی صدا، آج آواز وہی آتی ہے مقتل والی اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. جب سے دربار میں غربت کا وہ منظر دیکھا، شہ کی تنہائی نے ایک پل مجھے سونے نہ دیا. ختم یہ خوف ہوا آج سے اکبر میں
بابا کے، کوئی اب بابا کے ہونٹوں پہ نہ مارے گا چھری، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنائی کس نے یہ زندان میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہاں بانوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندان کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، درے زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، نہ مارے گا اب کوئی بھی تماچے، نہ پھر ہوں گے کبھی رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں، کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں، صدائے روک لو کچھ دیر اپنی،
رہی ہے. بنانے قبر جب سجاد اٹھے تو وہ نادے علی دوہرا رہے تھے. بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے. بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے. اچانک پاؤں کی زنجیر بولی سکینہ سو رہی ہے. سنائی کس نے زندہ لوری سکینہ سو رہی ہے. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والصبر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباقرية وعلم الجعفرية وغيظ الكاظمية والرضا الرزبية والزهد الثقبية والطهارة النكبية وحيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبدايتهم وجلالتهم وعدشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، دعائے شہزادیہ کونین اور سرداران سید الشہداء علیہم السلام، تمام تر تعریف اس خداوند عالم کے لیے ہے کہ جس نے ہر لمحے ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور کبھی ہمیں کسی بھی شے سے تشنا نہ چھوڑا. اس کے بعد درود و پاک ہے محمد علیہ الطاہرین کی ذات مبارکہ پر، بالخصوص رسول اسلام کہ جن کے اوپر خود آئمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ خود درود بھیج رہی ہے اور خود رسول اسلام آئمہ علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، آئمہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور رسول اہل بیت کے اوپر درود و سلام کرنے کے بعد بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ان جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. کیا یہ مجھ جیسے ہیں اور ہم ان جیسے ہیں. یہ ایک ذات ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، جس کے لیے اگر جملہ کہا جائے تو یہ کہا جائے گا، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت.
احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آئے. دنیا میں آئی اس لیے ہے تاکہ دنیا والوں کو اپنے نور سے منور کر سکے, تاکہ دنیا والے آپ کا نور دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لا سکے. جتنے بھی پوری کائنات کے اندر تمام نبیوں کو معجزات خداوند عالم نے دے کر کے بھیجا تھا, وہ تمام کے تمام کمالات, وہ تمام کے تمام معجزات, وہ تمام کے تمام فضائل, وہ تمام کے تمام رتبے, وہ تمام کی تمام عظمت, اور وہ تمام کے تمام عہدے, اور وہ تمام کی تمام رفعت, اور وہ تمام کی تمام بلیغی, اور وہ تمام کی تمام پاکیزگی اہل بیت علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے. کسی نبی کے اندر کچھ کمالات ہے, کسی کے اندر کچھ اور کمالات ہے, کسی کے اندر کچھ اور کمالات ہے. ہر ایک نبی کے اندر ہر ایک کمالات نہیں پایا جاتا تھا. وجہ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے, 3 سپارہ, اس میں اللہ خود ارشاد فرمایا سب سے پہلی آیت میں 3 سپارے کی. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو بھی برابر نہ رکھا, رسولوں کو بھی ایک کو ایک کے اوپر ترجیح دی ہے. وجہ کیا ہے یہ بیان کرنے کی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے ہم نے یعقوب کو, ایوب کو صبر دیا ہے, جس طرح سے ہم نے یوسف کو خواب کا علم دیا ہے, جس طرح سے ہم نے موسیٰ کو عصا دیا ہے, جس طرح سے ہم نے عیسیٰ کو شفا کی ایک یہ سب سے بڑا معجزہ دیا ہے کہ اگر بیماروں کو ہاتھ لگا دی تو شفا یاب ہو جائے, اسی طرح سے ہم نے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ معجزات دے کر کے بھیجا ہے. لیکن تمام کے تمام معجزات ہر ایک نبی کے اندر نہیں پائے جا سکتے. اگر یہ تمام کے تمام معجزات کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ اول الاولین ہے اور آخر الاخرین ہے. یعنی کون ہے؟ یعنی احمد مختار, جس کی زبان کے لیے قرآن مجید کہہ رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جس کے ہاتھ کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, جس کے دل کے لیے خداوند عالم کہہ رہا نزلناہ علی قلبک, جس کے ارادے کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جس کے سفر کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یعنی یہ تمام کے تمام کمالات اگر کسی کے اندر یکجا جمع ہو جائے تو اسے رسول اسلام کہا جاتا ہے, اور رسول اسلام کے تمام کمالات اگر جمع ہو جائے تو اسے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ مبارکہ کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بن پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ, پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ. یہ دوسروں بندوں کی بھی میں نے اس کے اندر کچھ عقیدے پیش کیے اور پھر اپنا عقیدہ پیش کیا ہے, اس کے اندر دوسروں کا بھی لیا ہے اپنا بھی لیا ہے. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بن پڑھے, یعنی رسول اسلام نے کیا پڑھا ہے کہیں پر نہیں, آپ تمام کے تمام علوم کو لے کر کے آئے ہیں, آپ ہر ایک شے کے جاننے والے ہیں. پھر بن پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ, پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ. حیدر سا اس میں در بھی لگایا یہ معجزہ, حیدر سا اس میں در بھی لگایا یہ معجزہ. جب معجزہ قرآن کا اترا جہان میں, اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی حیدر سا اس میں در بھی لگایا یہ معجزہ. جب معجزہ قرآن کا اترا جہان میں, اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں. امام علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں خدا بند عالم نے اپنی زبان کو عیاں کرنے کے بعد بتلا دیا کہ دیکھو کائنات کے اندر اگر کوئی رسول اسلام کے علاوہ ذات ہے ایسی تو وہ یہ ذات مبارکہ ہے. اور خود رسول اسلام کے جملے کہ میرے بعد علی, علی کے بعد حسن, پھر حسین, وبعدہ سجاد, اسی طریقے سے پوری الحمدللہ 12 امام تک کے جملے ہیں. جو صفات رسول میں پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام کمالات صفات ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اب جتنی تعظیم رسول اسلام کی ہونی چاہیے وہی تعظیم ائمہ علیہ السلام کی بھی ہونی چاہیے. میں کہیں لے کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو, جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی اس آیت کریمہ کے اوپر لے کر کے جا رہا ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر کے.
جو کمالات رسول اسلام کے اندر ہے، جو صفات رسول اسلام کے اندر ہے، جو خاصیات رسول اسلام کے اندر ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر ہے۔ تو اب جو تعظیم رسول اسلام کی ہونی چاہیے وہی تعظیم ائمہ علیہ السلام کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ رسول اسلام نے صاف صاف واضح کیا ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے اور 2 کے 5 بنائے اور 5 کے پھر 14 بنا دیے۔ یہ ہے کمالات۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے اس نور کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کافروں سے مخاطب نہیں ہے خداوند عالم، اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کی جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، لا تقدموا، خبردار کبھی بھی آگے نہ بڑھ جانا، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کس کے آگے نہیں بڑھنا؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھ جانا، خبردار۔ یعنی اللہ نے صاف صاف واضح کر دیا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے رسول سے آگے چلے۔ اللہ اکبر، کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی بندہ اس کے رسول سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ رسول کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اس قدر بلند کر دے کہ رسول اسلام کی آواز دھیمی پڑ جائے۔ خود سورہ حجرات کے اندر خداوند عالم پھر سے ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لا تجہروا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول اسلام کی آواز کے اوپر بلند نہ کرنا، نہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں تو تمہارے تمام کے تمام اعمال حق کر لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی بندہ رسول اسلام سے آگے بڑھے تو تمام کے تمام اعمال حق، کوئی بندہ رسول اسلام سے بلند آواز میں بولے تو تمام کے تمام اعمال حق، یعنی حق کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی بھر خانہ کعبہ کے اندر جھاڑو بھی لگاتا رہے، اس کی صفائی بھی کرتا رہے، اور پوری زندگی راہ خدا میں چلنے کے بعد چلتے چلتے راہ خدا میں قتل بھی ہو جائے اور اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نبی کے لیے بغض پایا جاتا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغض ہی نہیں سرکار اگر رسول اسلام سے آگے بھی بڑھ جائے، رسول اسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی کر دے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال کو حق کر لیا جائے گا، خبردار ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ بھئی یہی وجہ ہے میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے جس وقت مدینے کے اندر تھے، اس وقت جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے، اب یہ بھی وقت گزرا ہے نا، تو اس وقت مولا عباس کو یہ کہہ کر کے یہ جملہ کہہ کر کے جناب عباس کی تلوار کو روک دیا، اے بھئی عباس، یہ نانا کا شہر ہے، میں یہاں پر خونریزی برپا نہیں کرنا چاہتا، یہ کربلا نہیں ہے، تلوار کو روک دیا گیا۔ جس وقت ولید کا دربار میں گئے اور ولید نے گستاخی کی تو اس وقت بھی یہی جملہ کہہ کر کے روک دیا گیا۔ بھرپور توجہ، یعنی امام حسین علیہ السلام جو رسول اسلام کے بالکل بنسبت عین ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اسلام ویسے امام حسین ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی آپ کے شہر کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہونے دیا جس کی وجہ سے رسول اسلام کی بے حرمتی کی جائے، یہ ہے ذات مبارکہ۔ لیکن لوگوں نے تاریخ بتاتی ہے، کچھ لوگ آئے رسول اسلام کے دروازے پر اور آنے کے بعد اس طرح سے آواز دیا کرتے تھے، سورہ حجرات کی تفسیر پڑھ رہا ہوں میں، اس طرح سے آواز دیا کرتے تھے، محمد ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کون بندے ہیں وہ اور کن لوگوں کے لیے یہ آیہ کریمہ اتری ہے، لا تجہروا فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرنا، نہیں تو تمہارے اعمالوں کو حق کر لیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ تھے جو رسول اسلام کو بہت سی جنگوں میں تنہا چھوڑ کر کے آئے ہیں، جنہوں نے رسول اسلام کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں بنائی ہیں، طرح طرح کی وسوسے بنائے ہیں، طرح طرح کے خیالات اٹھائے ہیں اور بہت سے منصوبے بنائے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ نے ان تمام کے تمام لوگوں کے تمام اعمال کو حق کر لیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اب یاد رکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے، لا تقدموا بین ید اللہ، کہیں لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول کی کبھی بھی آگے نہ بڑھنا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے
کوئی بندہ اس کے رسول سے آگے بڑھے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی بندہ اس کی رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے رسول کے برابر بھی بیٹھے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے رسول کے برابر بھی چلے. اما جس خداوند عالم کو اتنا سب کچھ پسند نہ ہو کہ کوئی اس کے رسول کے برابر بھی بیٹھے, تو اس خداوند عالم کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ اپنے حبیب کو کسی کافر کے گھر میں تربیت کے لیے بھیج دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسا عقیدہ لے کر کے دنیا والے جا رہے ہیں. قرآن مجید ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس خداوند عالم کو اتنا سب کچھ پسند نہیں ہے, جس رسول اسلام نے کبھی ایک وقت کی غذا ایسی نہ کھائی ہو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, کیا وہ رسول اسلام پوری زندگی بھر 40 سال کی زندگی بھر کیا ایسی جگہ پر کھا سکتا ہے مزہ جس نے کبھی کلمہ نہ پڑھا ہو؟ اور ہاں, میں دہلی, انڈیا کی بات ہے, میں دہلی میں اشرف پڑھنے کے لیے گئے, ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر کچھ بندے کہہ رہے تھے سرکار وہ جناب ابو طالب اس لیے کافر ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے, میرے سامنے بھی جس وقت کچھ بندوں نے یہ جملہ پڑھا تو اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ سرکار اپنے پاس سے شاید بیان کر رہے ہیں, لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی کو کہتے ہوئے کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ کافی وقت پہلے کی بات بتا رہے ہیں. تو میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, ہم تھے اور ایک کزن تھے دہلی کے اندر, اور مسجد تھی ہمارے برادران کی. نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ایک جماعت آئی ہوئی تھی, بہت بڑی جماعت آئی ہوئی تھی. وہاں پر ایک بندے عالم دین مفتی کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دینے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا اسی کے درمیان, کہا کہ دیکھو ابو طالب اس لیے کافر ہے چونکہ انہوں نے نبی کے کہنے پر بھی کلمہ نہیں پڑھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا جملہ کہا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھ سے نماز جلدی پڑھی نہیں گئی, یعنی میں نے جلدی کمپلیٹ کی. کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت جو دل کے اندر بسی ہوئی ہے وہ مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی. وہاں پر تمام کے تمام بندوں کے درمیان جس وقت میں نے نماز کو تمام کیا, میں جا کر کے وہاں پر بیٹھا, اور جیسے ہی وہاں پر بیٹھ گیا تھوڑی سی گفتگو ہوئی. گفتگو کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی بولنا چاہتے تھے کہ کچھ درس دینا چاہتا ہوں, کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے, یہ سب چیزیں اسی لیے بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا جی بالکل جناب آپ بیان کریں. تو میں نے فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوۃ, تمام کے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے. اب جب بھائی بھائی ہے تو اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ فلا یا فلا یا فلا, جو بندہ بھی مومن ہے وہ بندہ آپس میں بھائی بھائی ہے. میں نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائے سرکار تمہیں کیسے پتا ہے کہ رسول اسلام نے جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو, اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, تم کو معلوم کیسے ہوا؟ تو کہا سرکار وہ وجہ یہ ہے چونکہ ہم نے خود نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے, ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب کا وقت آخر تھا تو اس وقت رسول اسلام آپ کے قریب پہنچے, اور قریب پہنچنے کے بعد آرام سے قریب پہنچنے کے بعد کان کے اندر جا کر کے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, وقت آخر ہے, کم سے کم اب تو مسلمان ہو جاؤ. بھائی بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, کم سے کم بیداری کا ثبوت ہونا چاہیے. اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے گا, اب تو وقت آخر ہے, کم سے کم اب تو مسلمان ہو جاؤ, اب کلمہ پڑھ لو. اگر اب نہ پڑھ پائے تو پھر کبھی موقع نہ ملے گا. جتنی بھی آپ نے خدمات انجام دی ہے وہ تمام کی تمام ہفت ہو جائے گی اگر کلمہ نہ پڑھا. اور اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو سرکار میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے. لیکن جناب ابو طالب نے وقت آخر, ان لوگوں کا جواب دے رہا ہوں سرکار, ان لوگوں نے کہا جو جملہ ان لوگوں نے بیان کیا, کہا جناب ابو طالب نے وقت آخر کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بھیا رک جاؤ ذرا ایک منٹ, آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ کہا جی ہاں بالکل ہو گئی. کیا یہی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جناب رسول اسلام وقت آخر جناب ابو طالب کے قریب گئے, جانے کے بعد کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے؟ کہا جی ہاں بالکل یہی بات ہے. میں نے کہاں پر کہا؟ کہا کان میں کہا. میں نے پھر سے معلوم کیا, میں نے پھر سے بتا دیجئے گا سرکار کہاں پہ کہا؟ کہا وقت آخر کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. میں نے فوراً سوال کیا, میں نے یہ بتاؤ اگر کان میں کہا تھا تو پھر تمہیں معلوم کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہاں پر اتنے سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا میں کسی ایک بندے کو اٹھا لیتا ہوں, کومیل صاحب کو اٹھا لیتا ہوں, یا میں انہی کے قریب چلا جاؤں, اتنے سارے بندے ہیں, میں ان کے کان میں جا کر کے کوئی بات کہوں تو سرکار یہ بتائے کہیں کیوں جائے گی کان میں بات؟
کان میں بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ برابر والے کو پتہ نہ چلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جملہ کہہ گیا ہوں بھائی کان میں بات کہی اس لیے جاتی ہے تاکہ برابر والے کو پتہ نہ چلے. اگر ہم جیسے معمولی انسان اور گناہگار انسان ہو تو کان میں بات کہنے کے بعد بھی دوسرے والوں کو بیان کر سکتے ہیں, لیکن جو اصدق الصادقین ہو, رحمت للعالمین ہو, جس کی زبان کے اوپر وما ینطق کی مہر لگی ہوئی ہو, جو رسالت کو لے کر کے آیا ہو, جو اول الاولین و آخر الاخرین ہو, وہ اگر چچا جان کے کان میں کچھ کہے تو لوگوں کو بتا نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ بتاؤ سرکار, اگر میں ان کے کان میں کچھ بات کہوں تو کیا برابر والوں کو پتہ چل جائے؟ کیوں میسم صاحب تمہیں پتہ چلے گا؟ ہادی صاحب, مشتبہ بھائی, غالب صاحب, کیا آپ میں سے کسی کو پتہ چلے گا؟ کہا جی نہیں بالکل نہیں. میں نے کہا سمجھ میں نہیں آتا. اگر رسول اسلام ابو طالب کے وقت آخر قریب جا کر کان میں بات کہی جاتی ہے تو تمہیں سمجھ میں آ جاتی ہے, اور میدان میں بات کہی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کبھی, کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کبھی, جسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے کہ وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا, وہ 4 حرفوں کا لفظ قدیر بھول گئے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد 4 حرفوں کا لفظ قدیر بھول گئے. کان میں بات کہی جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے, میدان میں بات کہی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی. سرکار میں نے جس وقت یہ جملہ کہا تو اس وقت وہ فوراً حق کے وقت ہو گئے. سرکار ہمیں نہیں معلوم, آپ فلاں جگہ پر جائیے گا وہ بتائیں گے آپ کو. میں نے کیوں بھائی, آپ ہی تو بیان کر رہے تھے, اگر آپ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں, میں یہاں پر منبر رسول سے بیان کر رہا ہوں. یہ دہلی کا واقعہ, پریم نگر کی جگہ ہے, ایک جگہ ہے دہلی کے اندر پریم نگر, وہاں پر ایک مسجد ہے, اس مسجد کا واقعہ ہے. کا سرکار ایک اعلیٰ حضرت جگہ ہے دہلی کے اندر ہی ہے, کا سرکار وہاں پر جائے, وہ تو انہوں نے بیان کیا تھا تو لہٰذا ہم بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا, اگر کوئی بندہ سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی خدا مند عالم نے بھرپور مذمت کی ہے, بھرپور مذمت. ہاں سنی ہوئی بات پہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس کو عقل تسلیم کرتی ہے, جس کی کسی بھی طریقے سے مخالفت نہ ہو سکتی ہو, لیکن ایسی ویسی چیز کہ جس سے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیل رہا ہو, اختلافات پھیل رہے ہو, قطعاً قابل قبول نہیں ہے. وہ بندے خاموش ہو گئے. سرکار آج کے بعد ہم بیان نہیں کریں گے ایسی کوئی چیز. میں نے بالکل ایسی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا یاد رکھیے گا. اور ایک بات اور, جو جملہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کیوں, کیا ہوا؟ کہا تو علی تو قدرت مقدر کے بڑے تیز تھے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر علی کی ولادت ہو گئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دیکھ کتنا بڑا جملہ کہا جا رہا ہے. سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ جملہ کہہ دیں گے تو علی کی فضیلت چھپ جائے گی, لیکن خدا کی قسم کائنات کے اندر اکیلی ذات ہے امام علی علیہ السلام کی جس کی سب سے زیادہ فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے, لیکن اللہ نے بھی قسم کھانی ہے یعنی جتنی تیری فضیلتوں کو چھپایا جائے گا ہم اتنی ہی آیا کرتے ہوئے رہیں گے. آج کائنات اٹھا کر کے دیکھے تاریخ کو, جتنی فضیلت مولا علیہ السلام کی آیا ہوتی ہے اتنی فضیلت کبھی کسی کی بیان ہی نہیں ہوئی. رسول اسلام قدم قدم پر علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور ایک جملہ کہا گیا, کہا جی علی تو قدرت مقدر کے بڑے تیز تھے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو گئی, نہیں تو خانہ کعبہ کے اندر کس کی ولادت ہو سکتی ہے؟ میں ایک طالب علم ہونے کے باوجود میں اپنی علم کی حیثیت سے تمام کائنات والوں کو جواب دینا چاہتا ہوں, ان تمام عزاداروں کی جانب سے, کہ یاد رکھنا تم کہتے ہو کہ علی کی ولایت خانہ کعبہ کے اندر, علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر قدرتاً ہو گئی ہے, مقدر کی وجہ سے ہو گئی ہے. اور ہم گنواتے ہیں کون کون سی چیزیں علی کو علی کے مقدر کی وجہ سے ملی. اللہ اکبر. میں نے کہا چلو لکھو, میں ایک طالب علم ہونے کے باوجود لکھواتا ہوں, لکھو لکھو گھر بیٹھے علی کی ماں خانہ کعبہ آ گئی, علی کا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر بیٹھے علی کی ماں خانہ کعبہ آ گئی, لکھو علی کا مقدر. دیوار کے اندر در کھل گیا, علی کا مقدر. پہلی آواز میں دیوار میں در کھلا, لکھو علی کا مقدر. کہہ دیا آپ نے, سن لیا, کہنا اور سننا آسان ہے سرکار, لیکن اگر ہو جائے تو کوئی آس پاس رک نہیں سکتا. میں مثال دے کر کے چلتا ہوں, میں نے غدیر کے موقع پر صرف مثال دی تھی, آج کمپلیٹ سنیے گا. سرکار یہ ہے پورا کا پورا الحمدللہ ایک گھر, امام بارگاہ, آپ بیٹھے ہوئے علی بھائی وہاں پر, آپ کے درمیان سے
کچھ دیوار کے اندر سے اینٹیں نکل کر کے نیچے گرنے لگ جائے. بالکل صحیح و سالم ہے, ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہے دیوار بالکل صحیح ہے, لیکن اچانک سے یہاں سے کچھ اینٹیں گرنے لگ جائے تو ایمانداری سے بتائے کیا وہاں پر بیٹھ رہیں گے آپ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے مولانا صاحب ایسا کچھ ہو جائے اور ہم بیٹھ رہ جائیں گے. یہ ہے سرکار حقیقت میں, اگر دیوار کے اندر سے چند اینٹیں گر جائے تو بندہ وہاں پر رکتا نہیں, اور اگر دیوار کے اندر در ہی کھل جائے اللہ اکبر تو بندہ کیسے رکے گا؟ اور یاد رکھیے گا جو عورت ہوتی ہے اسے صنف نازک کہا جاتا ہے, یعنی نازک مزاج کہا جاتا ہے. صنف نازک یعنی نازک مزاج, بزدل ہوتی ہے عورت. عورت کے اندر اتنا ہمت اور جذبہ نہیں ہوتا, لیکن خدا کی قسم جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر در کھلا, ارے فاطمہ بنت اسد ڈری نہیں, گھبرائی نہیں, خوف زدہ نہیں ہوئی. ہم جیسے ہوتے تو بھاگ جاتے. میں نے دستے ادب جوڑا جوڑنے کے بعد کہا اے فاطمہ بنت اسد, جب در کے اندر دیوار کے اندر در کھلا ہے خانہ کعبہ کی, تو یہ بتائے آپ ڈری کیوں نہیں, آپ خوف زدہ کیوں نہیں ہوئی, آپ بھاگی کیوں نہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان کیسی باتیں کر رہا ہے, اگر میں فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی, میں تو حیدر کرار کی ماں ہوں. اللہ اکبر, صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ محمد. وہ جلدی اپنی رحمت کو تمام کر رہا ہوں. لکھو گھر بیٹھے علی کی ماں خانہ کعبہ آ گئی, علی کا مقدر. دیوار کے اندر در کھلا, لکھو علی کا مقدر. پہلی آواز میں خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر در کھلا, لکھو علی کا مقدر. ارے آخری رسول سب سے پہلے علی کو لینے کے لیے آیا, علی کا مقدر. علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی. اللہ اکبر. ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں. علی نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی, لکھو یہ علی کا مقدر. ہم جب کچھ کھاتے ہیں تو نہ جانے کیا کچھ کھاتے ہیں, سب سے پہلی غذا میں علی نے رسول کی زبان چوسی, لکھو علی کا مقدر. سب سے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کی, لکھو علی کا مقدر. اللہ نے علی کا نام علی رکھا, لکھو علی کا مقدر. ارے 3 دن کے سن میں کلہ استر کو چیرا, لکھو علی کا مقدر. ارے دست رسول پر آنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے توریت پڑھی, رسول نے سنی, لکھو علی کا مقدر. زبور سنائی, رسول نے سنی, لکھو علی کا مقدر. انجیل سنائی, لکھو علی کا مقدر. ارے قرآن مجید سنا دیا, ابھی نازل بھی نہ ہوا تھا. اللہ اکبر, ابھی نازل بھی نہ ہوا تھا, قرآن مجید سنا دیا, لکھو علی کا مقدر. رسول اسلام کی پشت پر سوار ہونے کے بعد علی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے, لکھو علی کا مقدر. اللہ نے ہر ایک کو ایک کا بھائی بنایا, لیکن محمد کو علی کا بھائی بنایا. اللہ اکبر, لکھو علی کا مقدر. جس گھر میں آئے وہ گھر بیت اللہ, علی کا مقدر. ارے جس گھر میں آئے وہ گھر بیت اللہ, علی کا مقدر. احد کے مالک ہو, علی کا مقدر. خیبر کے مالک ہو, علی کا مقدر. حنین کے مالک ہو, علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنے, اللہ اکبر, علی کا مقدر. لوگ کہہ دیتے ہیں نا سرکار یہ کون سی بڑی بات ہے, علی خانہ کعبہ کے اندر آ گئے, علی تو قدرت مقدر کے بڑے تیز تھے, علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی, کون سی بڑی بات ہے. میں ایک طالب علم ہونے کے باوجود میں لکھواتا ہوں, چلو دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں اللہ نے علی کو مقدر کی وجہ سے دی ہے. لکھو جس گھر میں آئے وہ گھر بیت اللہ, خندق میں کل ایمان بنے, علی کا مقدر. با کا نقطہ ہو, علی کا مقدر ہے. استاد جبرائیل ہو, علی کا مقدر. عین اللہ ہو, علی کا مقدر. جنب اللہ ہو, علی کا مقدر. لسان اللہ ہو, علی کا مقدر. حسن اللہ ہو, علی کا مقدر. وجہ اللہ ہو, علی کا مقدر. با کا نقطہ ہو, علی کا مقدر. بھائی جہاں بھی نگاہیں اٹھاتا ہوں علی کا مقدر دکھائی دیتا ہے. اب انصاف سے بتاؤ علی مقدر کے محتاج ہے یا مقدر علی کا محتاج ہے؟ ہمارے خیدری ایمانداری سے بتائے علی مقدر کا محتاج ہے یا مقدر علی کا محتاج ہے؟ اور صرف بات یہیں پر نہیں رکتی میرے عزیزو, اگر بات یہیں پر رک جاتی تو میں بھی خاموش ہو جاتا, لیکن خدا کی قسم ایک طالب علم ہونے کے باوجود اتنے فضائل علی کے بیان کروں گا
ہوگا کہ کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جس کے اتنے کمالات بیان کیے گئے ہو. اب لکھیے گا سرکار بھائی حسنین کے بابا بنے, لکھو علی کا مقدر, زہرا کے شوہر بنے, لکھو علی کا مقدر, رسول اسلام کے داماد بنے, لکھو علی کا مقدر. صرف یہی مقدر نہیں ہے میرے عزیزو, ارے علی وہ ہے کہ اگر تکبیر کہہ دے تو زندہ مردہ ہو جائے, ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. لکھو علی کا مقدر. بس جہاں بھی سر اٹھاتا ہوں علی کا مقدر دکھائی دیتا ہے. بس ایسا محسوس ہوتا ہے میرے عزیزو کہ مقدر لکھنے والا پکا علی والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے جملہ کہا کرتا ہوں علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے نہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھ محمد علی کے کمالات ایسے ہے جس کو کوئی بھی شے درک نہیں کر سکتی. اسی لیے رسول اسلام نے کہا یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور اللہ کے, اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور میرے, اور یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. تو سمجھ میں آیا میرے عزیزو, رسول اسلام کو اگر کسی نے پہچانا تو ایک بڑی ذات ہے ایک چھوٹی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو اگر کسی نے پہچانا تو دونوں چھوٹی ذات ہے. اللہ اکبر. کائنات میں سب سے بڑی ہے لیکن اللہ سے دونوں چھوٹی ہے. لیکن علی کو اگر پہچانا ہے تو دونوں ذات بڑی ہے, ایک رسول کی ایک اللہ کی. جملہ کہہ دوں میرے عزیزو, ارے علی کو سمجھنے کے لیے یا تو رسول ہونا چاہیے یا اللہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. امام علی علیہ السلام کو ہر ایک بندہ نہیں پہچان سکتا, درک نہیں کر سکتا. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اپنے نفس کو جان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جو بندہ اول دن سے لے کر آخر دن تک اپنے نفس کو نہ جان سکتا ہو, وہ اس علی کو کیا پہچانے گا جس کے نفس کو شب ہجرت خدا نے خرید لیا ہو. اللہ اکبر. اور آیہ کریمہ نازل کر دی ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بھائی لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضایت کے لیے بیچ دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد. تو میرا عزیز تو علی کے ذات مبارکہ ہے. مولا علیہ السلام کے اتنے کمالات ہے. دنیا بیان کرتی جا رہی ہے لیکن عاجز ہے بیان کرنے سے. کوئی بیان نہیں کر سکتا مکمل کمالات. لیکن بالکل یہی کہوں گا میں کہ عقل کے اندھے ہو گئے وہ لوگ جو اتنی تمام کی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اس علی کی ولایت کو قبول نہ کر پائے. رسول اسلام نے مولا علیہ السلام کو غدیر خم کے میدان میں بھی اور دعوت العشیرہ کے موقع پر بھی اور بہت سے متعدد مقامات پر اس طرح سے دکھایا کہ ہر ایک کتاب کے اندر آج تک موتی کی طرح چمک رہا ہے وہ. جس طرح سے رسول اسلام نے فرمایا ہے یا علی انت وصی و خلیفتی, اے علی تم میرے وصی ہو, میرے جانشین ہو, میرے بھائی ہو. غدیر کے میدان میں موتی کی طرح سے چمک رہا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن لوگ اگر اس کا بھی کچھ اور بنا لے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم اگر آج دنیا ہدایت پانا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے ولایت علی قبول کرے. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے بنا نہ دین مکمل ہو سکتا ہے نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. اسی لیے تو رسول اسلام نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی. ہر ایک کتاب میں مل جائے گا. کوئی ایسی ویسی حدیث نہیں ہے کہ جو صرف ہماری ہی کتابوں میں ملے گی. انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الوقت. اگر میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر ان سے وابستہ رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک اہل بیت ہے, دوسری کتاب خدا ہے. کسی ایک کا بھی دامن نہ چھوڑ دینا. لیکن افسوس کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا رسول اسلام کی وفات کے بعد حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جس رسول نے یہ جملہ کہا کہ دونوں چیزیں ہیں, کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن اسی رسول اسلام کی وفات کے بعد لوگوں نے
रसूल इस्लाम की हदीस को पस मंजर पस पुष्ट डाल दिया और एक जुमला कहना शुरू कर दिया। जिस वक्त शहजादी ने रसूल इस्लाम की तहरीर को पेश किया तो उस वक्त लोगों ने कहना शुरू किया हमें रसूल की कोई हदीस वगैरह नहीं माननी है, ना हमें कोई तहरीर की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा है। ये जुमला शहजादी दरबार में खड़ी रही और सिर्फ खड़ी ही नहीं रही, किसी बेगैरत इंसान ने ये तक न कहा है शहजादी अरे ये इस्लाम तुम्हारे घर से चला है, आए आप यहाँ पर आकर के बैठ जाए। सारे बेगैरत इंसान जो कुरान हाफिज भी थे, क़ारीन भी थे, जो अपने आप को सहाबाए रसूल कहते थे, जो तरह तरह के ईमान का दावा करने वाले थे, एक तरफ आए तथहीर की मिस्दाक खड़ी हुई है, दूसरी जानिब तमाम के तमाम बंदे बैठे हुए, किसी ने ये तक ना कहा शहजादी आए आप कम से कम इस जगह पर आकर के बैठ जाए, आप 4 घंटे से खड़ी हुई है। हाँ मेरे अजीजों, मैं जुबान से बयान करूं, जिस तरह से फातिमा को 4 घंटे तक दरबार में खड़ा रखा गया, बिल्कुल इसी तरह से फातिमा की बेटी को, फातिमा के घराने को अरे बाजार शाम के दरमियान में खड़ा रखा गया। और जिस वक्त बाजार शाम से गुजारा गया तो तमाम के तमाम लोगों के अंदर एक मुनादी कर दी गई कि देखो बागियों का काफिला आ रहा है, खारजियों का काफिला आ रहा है, जिसको भी अली से अपना हिसाब पूरा करना हो आओ अली के घराने से बदला लो। बस तमाम के तमाम बंदे आने लगे, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच गाने कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई इसी तरह से इधर से उधर जा रहा है, गंदे लिबास में, अजीब व गरीब हालत में। अरे रसूल की नवासी के सामने से लोग गुजर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर बात सिर्फ यही होती तो सज्जाद हो सकता था खून के आंसू ना रोते, लेकिन हाँ मेरे अजीजों, अब जैसे ही काफिला थोड़ा सा और आगे पहुंचा, अरे शाम की कुछ औरतें ऐसी थी जो अपनी छतों के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ा, किसी ने गर्म पानी फेंकना शुरू किया, किसी ने पत्थर मारे। अरे नबी ज़ादी के ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे। अरे सिर्फ यही नहीं, जब पत्थर आकर लग रहे थे तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा ये बताओ, अरे मैं नबी की नवासी हूँ, मुझे इस तरह से क्यों सता रहे हो? तो फौरन एक जुमला कहा, ये मुख्तुल्लावी, हम तेरे बाप के मुफ्त में तेरे सता रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही काफिला और आगे बढ़ा, इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं मेरे हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में बीड़ी थी, गले में खारदार तोक थी। ऐसे में किसी ने ऊपर से ऐसा गला फेंका, मेरे सर के ऊपर गिरा, मेरा सर जलने लगा। मेरी आवाज थी अरे कोई मेरे सर से ये अंगारा हटाए, सज्जाद का सर जलता रहा। तमाशाई तमाशा देखते रहे, तमाशाई तमाशा देखते रहे। हाँ नीचे तो आ गई वो जगह जिसको सज्जाद याद कर 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 रोते रहे, जब तक जिंदा रहे खून के आंसू बहाते रहे और एक ही जुमला कहते रहे, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मिनहाल ने मालूम किया मौला कब तक रोएंगे, क्या तूने इंसाफ ना किया? अरे अगर शहादत हमारे घर की मीरास है, क्या माँ बहनों का बेमखना हो चादर शाम के दरबार में जाना? सज्जाद का कलेजा फट गया। बस एक मर्तबा दरबार के करीब पहुंचा, जैसे ये काफिला दरबार के करीब पहुंचा है। हाँ मेरे शहजादी सकीना के मसाइब सुनने हैं ना, चूंकि एक तारीख के मुताबिक शहादत है ना शहजादी की, तो लीजिए सुनिएगा मेरा अजीजों। जैसे ही ये काफिला दरबार के पास पहुंचा है तो शहजादी इमाम सैयद सज्जाद दरबार के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं, दरबार में बुलाया जा रहा है। चूंकि बस एक मर्तबा कहा कि अभी रुक जाओ, यहीं पर खड़े हो जाओ, अभी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कहा वजह क्या है? कहा सज्जाद दरबार सजाया जा रहा है। दरबार के कई रास्ते थे, एक रास्ते पर अहले बैत के घराने को खड़ा कर रखा था और वहां से दरवाजे को बंद किया हुआ था, बाकी दरवाजों को खोल रखा था ताकि तमाम के तमाम लोग आए और दरबार में आने के बाद जमा हो जाए। तारीख बताती है अरे कम से कम 70 मुल्क के बादशाहों को बुला रखा था, जगह जगह पर शराब नोशी चल रही थी। अरे चारों जानिब मिरर को लगा रखा था, आईने लगे हुए थे।
बंदे कोई शराब पी रहा है, कोई नाच गाना कर रहा है, अब इंतजार में है। बस एक मर्तबा सज्जाद ने फिर से कहा, काफी देर हो गई है, हमें कब तक यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा? आवाज आई, सज्जाद खड़ा रहना पड़ेगा जब तक दरबार पूरी तरह से सज ना जाए। अल्लाह अकबर, सज्जाद के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। बस इधर दरबार सज गया, जैसे ही दरबार सजा, दरवाजे को खोला गया, दरवाजा खुला, कहा आओ जरा अपने अपने नाकों से उतरने के बाद दरबार में दाखिल हो जाओ। अब जैसे ही दरबार के अंदर दाखिल हुए, अरे ज़ैनब का कलेजा फट गया। जब दरबार के अंदर पहुंचे, यजीद ने मालूम किया, मुझे बताओ आने वाला कौन है। अरे ज़ैनब ने अपने आप को बीवियों के पीछे छुपाया। सज्जाद से ये मंजर ना देखा गया। अरे सज्जाद ने अपने सर को झुकाया। बस एक मर्तबा सज्जाद रोने लगे। एक शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद कहता है, ऐ यजीद मैं बताता हूँ, अरे देखो वो उम्मे कुलसूम है, वो रवाब है, अरे वो रुकैया है, ये ज़ैनब है। बस एक मर्तबा तमाम के तमाम बंदों को बचाने लगा। कुछ लम्हों के लिए जब दरबार में दाखिल होने लगा ये काफिला, तो कुछ लम्हों के लिए ताकि तौहीद की जा सके अहले बैत के घराने की, बस दाखिल होने से पहले कुछ देर के लिए अहले बैत के घराने को चादर दे दी गई। बस जैसे ही चादर दे दी गई, तमाम बीवियों के दिल के अंदर थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन खुदा की कसम क़यामत तब हो गई जैसे ही दरबार में दाखिल होना चाहते थे, अरे कुछ नेज़ा बरदार आगे बढ़े, ज़ैनब के सर से चादर छीनी, अरे उम्मे कुलसूम के सर से चादर छीनी। सज्जाद रोता रहा। ज़ैनब को दरबार में दाखिल किया गया। बस एक मर्तबा सबका तारुफ हो रहा है। यजीद बैठा हुआ है, तमाम के तमाम हुक्मरान बैठे हुए हैं, मजाक बनाया जा रहा है। ये हुसैन बागी की बहन है, ये अब्बास बागी की बहन है, ये खारजियों का काफिला है। हाँ मेरे अजीजों, इतने में यजीद ने देखा एक छोटी सी बच्ची है जो बार बार अपने पैर को उठाती है, फिर अपने पैर को जमीन पर टेक लेती है, फिर से उठाती है, फिर से टेक लेती है। बस एक मर्तबा यजीद खुद मुखातब हुआ और मुखातब होने के बाद कहा, तू कौन है? एक मर्तबा सकीना से कहा, तेरा नाम क्या है? बस छोटी सी बच्ची ने बोलने की कोशिश की, बस छोटी सी बच्ची ने जैसे ही जुबान खोली तो आवाज बाहर नहीं निकल सकी। बस एक मर्तबा यजीद ने फिर से कहा, ऐ बच्ची अपना नाम बता, तू कौन है? बस सकीना फिर से बोलना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस एक मर्तबा अरे यजीद ने एक मर्तबा ताज़िया ने बरदार को कहा, इस बच्ची को कोड़े लगाए जाए, ये बच्ची गुस्ताखी करती है, ये बोलती नहीं है। बस एक मर्तबा ज़ैनब रोने लगी, ऐ यजीद, अरे मेरी सकीना बोलना चाहती है, पर रस्सी इस कदर खिंची हुई है गले के अंदर कि सकीना की आवाज नहीं निकलती। बस आखिरी जुमला, अल्लाह इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये वो मसाइब है मेरे अजीजों, जिसको सोच सोच कर सज्जाद खून के आंसू बहाता रहा। जब तक जिंदा रहे सज्जाद तब तक खून के आंसू बहाते रहे और एक ही जुमला कहते रहे, अच्छा। बस एक मर्तबा जैसे ही यजीद ने कहा इसकी थोड़ी सी रस्सी को ढीला किया जाए, रस्सी को थोड़ा सा ढीला किया गया, अब मालूम किया गया तू कौन है? बस सकीना ने एक मर्तबा आराम से कहा, मेरा नाम सकीना है, मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था, मैं अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी। ऐ यजीद, अरे जब से मेरे बाबा को शहीद किया गया है, मुझे मेरे बाबा से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। ऐ यजीद, यजीद ने कहा, बच्ची क्या तुम भूखी प्यासी हो? मुझे लगता है तुम भूखी प्यासी हो। कहा जी हाँ, मैंने कई रोज से कुछ नहीं खाया। कहा कुछ खाओगी? बस एक मर्तबा यजीद ने एक तख्त मंगाया गया, तख्त के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, दिल संभाल करके सुना, साहिब औलाद बैठे हुए हैं, ये मंजर कभी किसी को ना दिखाए। अरे तख्त मंगाया गया, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था। ऐसा की ना, क्या कुछ खाना चाहती हो? जाओ ये जो तख्त रखा है इसके ऊपर से कपड़ा हटाओ और जो खाना चाहती हो खा दो। अरे छोटी सी बच्ची ने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाए, तख्त की जानिब गई। अब जैसे ही कपड़ा हटाया तो क्या देखा? अरे
सुनेंगे। अरे जिस लबों के ऊपर रसूल इस्लाम को सादिया करते थे, यजीद अपनी जगह से उठा, एक घड़ी को उठाया, दश्ते जालिम चला, हुसैन के होठों पर खड़ी हाथ, हुसैन के होठों पर छड़ी को मारना शुरू किया और एक जुमला कहा, ए सकीना, अगर बाप से मिलना चाहती है तो बाप के सर को मंगा ले। अरे सकीना ने अपना चला हुआ अब्बा का दामन उठाया, एक जुमला कहा, ए बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, सकीना ने बैठ करने शुरू किए। ये हुसैन के चाहने वाले, तेरे अहले बैत के चाहने वाले, इस रात में, इस पहर में, इस जगह पर बैठे हुए तेरे हुसैन को रो रहे परवरदिगार आलम, इनके नाज़ुक पर जनाब साहब ने जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जो बंदे इस दुनिया से गुजर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, सीरत अहले बैत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे आखिरी इमाम के ज़बूर दाखिल फरमा, हम सबको उनके इंसान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو رونے پر یہ اس کو سزا ملی ہے زندان میں وہ تنہا بابا کو رو گئی ہے زندہ میں رو رہا ہے زندہ میں رو رہا ہے ایسے وہ رو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کا سر ملا ہے نہ مل سکا مسینہ بابا کا سر ملا تو روتے ہوئے سکینہ چہرے پہ چہرہ رکھ چہرے پہ چہرہ رکھ کر خاموش ہو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روئی زہرا یا روئی ہے سکینہ بیت الحسن میں زہرا زندان میں سکینہ دونوں پہ آئے تھے دونوں پہ آئے تھے قیامت ہو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے قیدی بیمار بھائی کیسے میت اٹھائے ہاتھوں میں سے چیرے کیسے لہد بنائے سانسوں کی قید سے وہ سانسوں کی قید سے وہ آزاد ہو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روئی زہرا یا روئی ہے سکینہ بیت الحسن میں زہرا زندان میں سکینہ دونوں پہ آئے تھے دونوں پہ آئے تھے قیامت ہو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے بابا کو روتے روتے زندہ میں سو گئی ہے سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں جدائی باپ کے سینے
جدائی باپ کے سینے کی مجھ کو کھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، جدائی باپ کے سینے، جدائی باپ کے سینے کی مجھ کو کھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، کفس غربت اداسی شمر کا ڈر پیاس کی شدت، کفس غربت اداسی شمر کا ڈر پیاس کی شدت، ستم اتنے ہوئے معصوم موت آ گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، وہ ماں جو دھوپ میں اکثر علی اصغر کو روتی تھی، وہ ماں جو دھوپ میں اکثر علی اصغر کو روتی تھی، سکینہ کی قیامت آ گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، بندھے ہاتھوں پہ ایک بیمار لایا بہن کی میاں، بندھے ہاتھوں پہ ایک بیمار لایا بہن کی میاں، یہ اولاد نبی پر ایسی غربت پا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، بدر کی خون بھری گردن پہ باچی نے جو لب رکھے، بدر کی خون بھری گردن پہ باچی نے جو لب رکھے، یہ منظر دیکھ کر تو خود قضا گھبرا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، بہن کی لاش ہاتھوں پہ لیے سجاد کہتے تھے، بہن کی لاش ہاتھوں پہ لیے سجاد کہتے تھے، گلستان امامت کی کلی مرجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں، چچا بابا برادر سب کے سب تو کربلا سوئے، چچا بابا برادر سب کے سب تو کربلا سوئے، سکینہ کو نہ جانے شام کیسے آ گئی لوگوں، سکینہ شام
مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں لکھو شوکت پڑھو سرور بتاؤ ساری دنیا کو لکھو شوکت پڑھو سرور بتاؤ ساری دنیا کو علی کی لاڈلی پوتی شہادت پا گئی لوگوں سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں سکینہ شام میں مر کر یہی سمجھا گئی لوگوں ہے زینب ہے شام 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 میری چادر لٹ لے ظالموں نے دربار گئی میں حاضر تھا ہے زینب ہے شادر کچلے سین سکینہ کے تیجی رہی بابا بابا ہے زینب ہے شادر خون بہا